تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گھر میں مہمان جمع ہے؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو رہا ہے اور تم اس وقت گھر آ رہی ہو؟ بیگ کو ہاتھ میں لٹکائے وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ رخسانہ بیگم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے کر گئی۔ گھنٹے بھر سے وہ مہمانوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ پارلر گئی ہے۔ اب آنے والے لوگوں کو کیا بتاتی؟ چاہے شادی کے فنکشن میں زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی شادی کا گھر تھا، مہمانوں کا آنا تو بنتا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اب زیادہ ٹائم نہ لگانا، خدا کا واسطہ ہے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اس نے ضد چو کر ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے ہٹ درمی دکھا کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ زین شاہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہی تھی۔ زین شاہ کے ساتھ اس نے اچھا سا لنچ کیا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور اب واپس آئی تو رخسانہ بیگم کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ سچ شکر کہ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اپنے بالوں میں کرل ڈال رہی تھی جب انہوں نے سکون سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ریحانہ اور نادیہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا انہیں تمہارے کمرے میں بھیج دوں؟ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ پلیز امی، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں جس مجبوری میں یہ رسم نبھا رہی ہوں، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اس کی شادی وجاہت سے ہو رہی تھی، وجاہت حسن، جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سب لوگوں کو یہی کہتی آئی کہ جانے کس کی بیٹی کے مقدر میں ہوگا۔ کزنس کے درمیان وہ اس کی شخصیت پر کہہ کے لگاتی تھی اور آج ماں کی ضد پر وہ اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ رسم نبھاتے ہوئے بھی اس نے ایک بار بھی وجاہت کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا جو اس کے پہلو میں اس سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ منہ پھیر کر یوں بیٹھی رہی کہ وجاہت نے دوبارہ بات کرنے کی جرأت بھی محسوس نہیں کی۔ ابھی رسم چل رہی تھی جب اس نے رخسانہ بیگم سے کہا کہ وہ کمرے میں جانا چاہتی ہیں اور انہوں نے فوراً اس کی کزنس کو بھیج دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آج سارا دن وہ میٹنگ میں رہی، اسی لیے سر درد کی شکایت کر رہی ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہوئی تھیں اور وجاہت بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیوں رسم کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی، لیکن پھر بھی ضبط کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات اس نے مہندی لگوائی، بس برائے نام سی مہندی، گول ٹکی اور انگلیوں پر چھوٹے چھوٹے پھول۔ بیوٹیشین نے چاہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر دلہے کا نام لکھوا لے، لیکن اس نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلا دن ایک بار پھر ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے صبح ہی زین سے بات کی۔ زین بے چین تھا۔ دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے کہتا رہ گیا اور وہ زین شاہ کے بکھرے بکھرے حلیے کو دیکھتی رہی۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں۔ تم کیوں نہیں آئی؟ میں چاہتی تھی کہ تم بھی آتے۔ اور اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کو برباد ہوتے دیکھوں۔ تم میں ہے اور تم نے دکھا بھی دی۔ وہ شکوہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ زین پلیز۔ وہ رو ہی پڑی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ زین سے کس قدر محبت کرتی تھی اور یہ دلی وابستگی کس حد تک تھی، لیکن پھر بھی اسے کسی اور کے نام کیا جا رہا تھا۔ دلہا دیکھا ہے میں نے تمہارا، اپنی امی سے کہنا تھا کہ کوئی ایسا شخص تلاش کر لیتی جو تمہارے قابل ہوتا۔ تم اسے فرضی دلہا کہہ سکتے ہو۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ گئی۔ تم جانتی ہو میری کتنی خواہش تھی تمہیں ایسے دیکھنا۔ وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈال کر کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں نمی جاگی ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں یوں کسی کے لیے سجے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے اس کی ماں ضد پر کیوں اٹک گئی تھی۔ اگر آج اس کے بابا زندہ ہوتے تو شاید اسے کبھی بھی اس شخص کے حوالے نہ کرتے جو ذرا سا بھی اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ ایک پڑھی لکھی بزنس وومن تھی جو اپنے باپ کی وفات کے بعد باپ کے بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی تھی، جبکہ وہ کسی عام کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوا لڑکا جس کا فیوچر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے وہ مسز وجاہت حسن بن چکی تھی۔ وہ نام اس کے نام کے ساتھ لگ گیا جس نام کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج تک کزنس کی حیثیت سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ہنسی مذاق، بات چیت، لیکن پھر بھی وجاہت زیادہ تر سنجیدگی اختیار کیے رکھتا۔ حالانکہ
وہ عمر میں سے 3 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ پر اعتماد اور آزادانہ طبیعت کے مالک تھے۔ اسے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ زین شاہ سے محبت کرتی تھی اور اس نے ہر ایک کو واضح طور پر بتا دیا کہ اس پر پہلا حکمران شخص زین شاہ ہے۔ کسی کو اگر اسے فرق پڑتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ نہیں۔ سجے ہوئے بیڈ پر دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر اور جانے کی اس مجبوری کے تحت بیٹھی تھی جب وجاہت کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر وجاہت کے چہرے پر ڈالی اور نظروں کو جھکا لیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خوشگوار نظروں سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر ٹوٹ کر حسن برسا تھا۔ وہ حسین تھی اور بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ اس نے اپنی تیکھی نظروں سے وجاہت کو دیکھا، بس اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا یہ شخص کسی صورت بھی قبول نہیں تھا، حالانکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی وجاہت نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرم ہاتھ کی مخروطی انگلیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ جیت کا جشن ہے، اتنا لمبا عرصہ نہیں چلے گا وجاہت صاحب۔ لہجہ بے حد تیز تھا۔ وجاہت اس کے سامنے ہی بیڈ پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ وہ کونی کے بل لیٹا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جشن چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، منانے کی آزادی تو ہونی چاہیے، اور آج رات مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ گمان بھی مت رکھیے گا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر 2 حرف بھیج کر بیڈ سے نیچے اتر جاتی ہیں، وجاہت نے اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اسے اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا تھا۔ مجھے جی بھر کر سراحت تو لینے دو۔ آخر اتنی مشکلوں کے بعد میسر آئی ہو تو کچھ دیر دیکھنے کا حق تو رکھتا ہی ہوں۔ وہ کس طرح بات کر رہا تھا، کس طرح اپنے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، یہ تو وہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ اسے عجیب لگ رہا تھا وجاہت کی خمار آلود نظروں کا ارتکاز، جو اس کی سفید گردن سے پھسلتے ہوئے نہ جانے کہاں تک جا رہا تھا۔ وجاہت آج تک اس کے سامنے ایک سنجیدہ مزاج شخص بنا پھرتا اور آج وہ کس قدر شریر لہجے میں بات کر رہا تھا، شاید رشتے کے بدلنے کا اثر تھا۔ وہ فوراً ہی اسے دور ہونے لگی، اس کی گرفت میں وہ پھرپھرا کر رہ گئی تھی۔ میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ نکاح صرف اور صرف مجبوری کے تحت ہوا ہے، اور مجبوری کیا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح ہی جانتے ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں جانتا؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجبوری یہ ہوگی کہ تمہیں خالہ تبھی خالو کے پورے بزنس کا وارث مقرر کریں گی جب تم اس سے نکاح کرو گے، ورنہ وہ اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ کر جائیں گی کہ 50% حصہ چیریٹی میں چلا جائے گا۔ وہ ہر بات سے واقف تھا، اتنا کو جان لینے کے بعد بھی آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ حیرت ہے، آپ کو حیرت آنی چاہیے تھی۔ اس نے جان بوجھ کر بات کی تھی تاکہ وہ غصے کا اظہار کرے، لیکن پھر بھی وہ پرسکون رہا۔ کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں ہارٹ دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے سامنے گڑگڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس رشتے سے دوری کی بھیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جس سے دوری اختیار کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کے ابوں کو چھو رہا تھا۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ کو اٹھا لیا۔ اس نے کھینچ کر وہ جگ زمین پر دے مارا تھا، جو ٹکڑوں میں بکھر گیا، اور ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر جما لیا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو میری ہارٹ دیکھنے کا؟ تو ٹھیک ہے، اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں ابھی اسی وقت خود کو ختم کر لوں گی، کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے حق کو کسی اور کا حق بتا رہی تھی۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن اس وقت خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پاگل پن مت کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے ہی ماری جاؤ۔ وہ بات کو ہرگز اتنا بڑھا نہیں سکتا تھا، اس کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کمرے میں آواز نہ جاتی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس کے حوالے سے پریشان ہو۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر پشت پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہ غلطی کر چکی ہو اور دوبارہ اس غلطی کو دہرا رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن کوئی تماشا کریٹ مت کرو۔ بات کرتے ہوئے وہ اس کی سفید کلائی کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے سرخ ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اسے پلیز واپس پھینک دو۔ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ زیادہ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ میرے قابل ہیں؟ وہ انسان جو ہر کمپنی میں مارا پھرتا ہے،
صرف جاب کی خرچ سے، معمولی سی ملازمت کرنے والا انسان جس کا کوئی کیریئر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں صرف میرے بابا کی دولت کے لیے آپ نے مجھے اپنایا ہے۔ اور وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے اس نے اتنی شدت سے اسے چاہا تھا کہ اپنے ذہن میں محبت کے مفہوم کو واضح کر دیا، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے صرف پیسوں کے لیے قبول کر چکا ہے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ اس طرح کا ہی رد عمل سوچ رکھا تھا، یہ اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہوئی ماں کو اس نے غیر مطمئن نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی جانب سے تو انہیں اطمینان دلا رہا تھا، لیکن ماں کی نظروں میں بیچارگی کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ انہوں نے کتنا روکا تھا کہ یہ قدم نہ اٹھائے، نہ اسے اپنائے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہ کر اس نے وہ سب کچھ کر لیا جس سے صرف نقصان حاصل نہ تھا۔ صبح تقریباً جلدی ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ سیدھا نیچے آ گیا۔ نیچے آنے سے پہلے اس نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ ایک ہی رات میں مالک بدل دیے گئے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا جب نکہت بیگم ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارے ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر بھی دستک دیتے آتے اس نے کھوجنا چاہا، لیکن ان کے چہرے پر طنز نہیں تھا۔ نرمی سے ان کے کندھوں کو پکڑ کر ان کے سر پر اپنے لب جما دیے۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہے نا؟ ان کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ باری باری ان پر لب رکھ گیا۔ اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، لیکن میں اس کی زندگی کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں چیئر پر بٹھا کر وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آلو کے پراٹھے اگر آپ کے ہاتھ کے ہوں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس نے بات ہی بدل دی اور نگہت بیگم اس کے چالاکی پر مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے خود ہی رخسانہ کو منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی ناشتے کی رسم کو نہ دہرائے۔ ایک ہی گھر ہے، اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو ناشتہ کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی جب وہ سیڑھیوں سے ٹک ٹک کرتی ہوئی نیچے اتری۔ خوشبو میں بکھرا ہوا وجود، کندھوں اس پر بکھرے ہوئے بال اور اعتماد سے بھرا ہوا لباس، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن مکمل تیار تھی۔ ہاتھ میں بیگ لٹکائے، موبائل کو ہاتھ میں تھامے اس نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ قریب بیٹھے ہوئے شخص کو تو مکمل فراموش کر گئی تھی جس سے رشتہ سب سے زیادہ تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اتنی صبح کہیں جا رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی آفس جا رہی ہوں۔ اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر ڈالی تھی۔ کیا مطلب ہے آفس جا رہی ہو بچے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اپنے لہجے کو نرم رکھے ہوئے تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس گھر کا نظام بھی مجھے ہی دیکھنا پڑے گا؟ بہتر ہے جلد سے جلد اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ 2 ٹوک بات کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتے ہی رہ گئی، اور پھر ایک نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر ڈالی تھی جو چپ چاپ سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا۔ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ انہیں حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنایا ہے تاکہ اسے بدل سکوں۔ اگر خود کو بدلنا شروع کر دوں گا تو کیسے چلے گا؟ میٹنگ روم میں اس نے سربراہی کرسی کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زین شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ براجمان تھا۔ زین شاہ کے ہمراہ اس کے والد زبیر شاہ بھی موجود تھے۔ مجھے لگا کہ کچھ روز نہیں آؤ گے۔ زبیر شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج ہمدانی گروپ سے بہت ضروری میٹنگ ہے اور میں چاہتی ہوں میں اسے خود ہینڈل کروں۔ زبیر شاہ اور اس کے باپ کے درمیان گہری دوستی تھی۔ اس دوستی کی بنیاد پر انہوں نے پارٹنرشپ کا آغاز کیا اور ایک چھوٹی سی کمپنی کو اچھی خاصی بلندیوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد بھی زبیر شاہ نے اسے مکمل سپورٹ کیا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ صدیقی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو اس قابل کر دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس کرسی کو زیادہ دیر خالی نہیں رکھنا پڑا۔ زین نے حال ہی میں بیرون ملک سے MBA مکمل کیا تھا۔ اس کا رجحان بزنس کی طرح زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی زبیر شاہ اب اپنی پوسٹ سے مستعفی ہو کر سارا کام زین کے حوالے کر رہے تھے۔ کبھی کوئی بڑی بزنس میٹنگ ہوتی یا پھر بہت ضروری کام ہوتا تو ہی وہ آفس آتے۔ زیادہ تر کام زین ہی سنبھالتا تھا اور ان کی بھی درینہ خواہش تھی کہ وہ اسے بہو کے طور پر اپنے گھر لے کر آئیں۔ بیرون ملک میں رہنے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی عادات کس قدر بگڑ چکی تھیں اس بات کا تو اسے اندازہ تھا۔ اس کی عیاش طبیعت کو سنبھالنے کے لیے ہی انہوں نے روحا کا انتخاب کیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ روحا کی ماں نے صاف لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ پہلے ہی اسے اپنے بھانجے کے ساتھ منسلک کر چکی ہیں اور یہ ان کی خواہش بھی ہے۔
نئی نئی محبت کا خمار تھا، ذہن اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ بھلا وہ کیسے اتنی آسانی سے انکار ہضم کر سکتی تھی؟ اسی لیے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امی، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ آپ میری مرضی پر اپنی کسی بھی رشتے کو مسلط نہیں کر سکتی۔ لیکن رخسانہ بیگم نے صاف انکار کیا، حتیٰ کہ وہ تو اپنی وفات سے پہلے کچھ وجوہات کی بنا پر زبیر شاہ سے پارٹنرشپ بھی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی۔ اب اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ اس بات سے تو انجان تھی، لیکن وہی ہوا جو اس کی ماں کی خواہش تھی۔ میٹنگ سکسیسفل رہی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ زین کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ مجھے لگا تمہارا شوہر اجازت نہیں دے گا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان کی اتنی ویلیو ہے؟ وہ نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ گزری ہوئی رات کے بعد تو ویلیو بن جانی چاہیے۔ کیوں؟ اپنے چہرے پہ سنجیدہ تاثر آ جائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا زین، وہ صرف میرا شوہر ہے، میں انہیں بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماما سب کچھ میرے نام کریں گی، سب سے پہلا کام میں یہی کروں گی، وجاہت حسن سے طلاق لینا۔ اور اس نے فوراً ہی گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ پورا ہی اس کی جانب مڑ کر اسے کندھوں سے تھام چکا تھا، اور اگر اس سے پہلے ہی وہ تمہارے قریب آ گیا تو؟ زین کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھے۔ تم پر اعتماد ہے، لیکن مرد کی مردانگی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ آخر تم اس کی بیوی ہو، اس کے پاس رہتی ہوں۔ وہ اتنا پوزیسو ہو رہا تھا، حالانکہ اس نے یہ نکاح بھی ذہن کی رضامندی سے ہی کیا تھا۔ زین نے ہی کہا تھا کہ وہ نکاح کر لے۔ جس روز آنٹی سب کچھ اس کے نام منتقل کر دیں گی، اس روز وہ وجاہت سے طلاق لے لے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی۔ ہم ریلیشن شپ میں رہیں، جس طرح تم میرے قریب نہیں آ پائی، اسی طرح اسے بھی قریب نہیں آنے دو گی۔ اگر میں تم پر حق نہیں رکھتا تو کوئی بھی تم پر حق نہیں رکھتا۔ اسے معلوم تھا زین نے کتنی بار اس کے نزدیک آنے کی کوشش کی، اسے پانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار یہی کہا کرتی تھی کہ جب تک ہمارے درمیان کوئی جائز تعلق نہیں بن جاتا، ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ میں قسم کھاتی ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری قسم، میں اسے نہیں آنے دوں گی قریب، اور تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے وہ سارا دن ہی زین کے ساتھ گزارا تھا۔ وجاہت کی کتنی کالز اسے موصول ہوئی، لیکن اس نے اسے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ شام کے قریب ہی وہ اپنے گھر واپس آئی۔ وجاہت کے گھر جانے کی بجائے اس نے امی کے گھر کا انتخاب کیا تھا، اور جس وقت وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے محبت سے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ کیا تم آفس میں تھی؟ انہوں نے اپنی آنکھوں میں اندیشہ لاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا آپ کا بھانجا مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا؟ اس نے بھی الٹا سوال دہرا دیا۔ آخر کیوں؟ اپنا گھر خراب کر رہی ہو؟ بھلا ایک ماں سے بڑھ کر ان خدشوں کو کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ اس کی ماں تھی، اور اپنی بیٹی کے حوالے سے پریشان ہونا ان کا حق بنتا تھا۔ امی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، مجھے نہیں رکھنا وجاہت سے کوئی تعلق بھی۔ وہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس سے بڑھ کر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شوہر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بچہ، اگر اپنا وجاہت نامہ بند نہیں کریں گی تو میں گھر واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ وہ سارے دن کے بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور اس کی ماں یہ باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ اسے ذرا بھی ہضم نہیں ہوا۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، اور یہی تمہارے حق میں ٹھیک ہے۔ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ شادی کے بعد ایک ماں ہی بیٹی کی سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر ماں ہی اسے اپنے آنچل میں چھپا کر وہ سب کچھ کرنے دے جو اس کی مرضی ہو، تو شاید کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں بسنے نہ لگے، وہ مقام نہ حاصل کر پائے جو اسے سسرال میں حاصل کر لینا چاہیے۔ اکثر مائیں بیٹیوں کو ڈھیل دے دیتی ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو ہرگز ایسے ڈھیل نہیں دے سکتی تھیں۔ آپ مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی ہیں امی؟ ہاں، میں تمہیں گھر سے جانے کا کہہ رہی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ ابھی تمہاری شادی کو پورا ایک دن نہیں گزرا اور تم اپنے شوہر کو ناراض کر کے آگے۔ اور وہ بیگ پٹک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کون سا شوہر؟ کس شوہر کی بات کر رہی ہیں؟ وہ جو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، وہ نکھٹو مرد جو مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان اسے ڈھنگ سے بات کرنا نہیں آتی۔ اس وقت وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اسے دیکھ لیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے کی امائیاں اڑ گئیں۔ اپنی زبان کو لگام دو،
خبردار اگر وجاہت کے بارے میں تم نے آئندہ ایسے الفاظ استعمال کیے تو۔ اپنی بیٹی کی چلتی ہوئی زبان سن کر ان کی تو طبیعت ہی گرنے لگی تھی۔ اب جلد سے جلد وکیل کو بلا کر وہ پیپر سائن کریں اور انہیں میرے حوالے کریں۔ میں نے آپ کی جس شرط کی بنا پہ وجاہت سے نکاح کیا اسے ہر حال میں وہ مل جانا چاہیے۔ تب تک وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ خالہ جان آپ کمرے میں جائیں اور آرام کریں، میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ رخسانہ بیگم نے ایک شرمندہ سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وجاہت کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئی، لیکن تاثرات کو اس نے اپنے چہرے پر سجانے سے باز رکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ وجاہت کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ دور رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلے ہی غصے میں سرخ تھی۔ وجاہت نے جھکتے اس کے رخسار پر ہلکی سے گستاخی کر لی۔ دور رہ کر بات کروں گا تو بات نہیں بنے گی، اسی لیے قریب آنا پڑتا ہے۔ تمہارے وہ سرگوشی نما بات کر رہا تھا، وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ مجھے زہر لگتی ہے آپ کی یہ چچوری حرکتیں۔ آج سارا دن کہاں پر تھیں آپ؟ میٹنگ ختم کرنے کے بعد؟ وہ یوں جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ کیسے جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جسے وہ اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی؟ بس شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا تھا، اس کے لیے تو وہ کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے گڑبڑا گئی۔ جہاں بھی رہوں۔ اور وجاہت نے اس کی پشت کو تھام کے اسے اپنے قریب کر لیا کہ وجاہت کی بے تاب سی دھڑکنیں اس کے سینے میں دھڑک رہی تھیں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ فضول میل جول، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، میں زین سے… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتی اس نے جھکتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ نہ جانے کتنی دیر اتنی پیاس بجھاتا رہا، جبکہ وہ تو سخت سیکپا ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھڑک کر اس کے گلے پڑ جاتی اس نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔ خالہ جان کو جگانے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو گھر چلتے ہیں، باقی لڑائی وہی مکمل کرتے ہیں۔ آنکھ دبا کر اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ یوں جا رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی ہو۔ وہ آج رات یہیں رکنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ اسے لے کر اپنے گھر واپس چلا آیا۔ بیڈ پر اسے بھینکتی ہوئی ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر پیچھے ہٹا تھا۔ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ جاؤ، کھانا تو غالباً تم کھا چکی ہوگی۔ وہ یوں صوفی سے یقینی بات کر رہا تھا کہ جیسے پل پل کی نظر اس پر رکھے ہوئے ہو۔ میری بات سن لیں، آج کے بعد آپ یوں میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی اور اس نے اس کی انگلی پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پشت پر ٹکا دیا۔ اگر اس طرح وارننگ دو گی تو پھر اسی وارننگ کو ختم کرنے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑے گا۔ اس بار اس نے پیار سے سمجھا دیا تھا، اگلی بار بھی اگر وہ اس کا کہنا نہ مانتی تو وہ اپنی ارادوں کو سخت کر دینے والا تھا، جبکہ اسے تو اس کے سخت ارادوں سے خوف آنے لگا۔ ریلیکس ہونے کے بعد وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی، حالانکہ سونے سے پہلے اسے زین سے بات کرنا تھی، لیکن وجاہت کے لہجے میں کچھ ایسی تاکید تھی کہ وہ ایک بار پھر زین کا نام لے کر اپنے درمیان بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس روز پہلی بار اس نے وجاہت کے لیے زین کو بات کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ حقیقتاً خاصا ناراض ہوا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس وقت بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے 1-2 دنوں تک اس نے خود کو ہلکا سا محدود کر لیا۔ وہ سارا دن کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے کام سے غرض تھی۔ وجاہت کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس نے کبھی جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے سامنے زین کا نام لینے سے وہ کتراتی رہی۔ رخسانہ بیگم سے وہ مسلسل ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور بلاخر مجبور ہو کر اس رات انہوں نے ایک بار پھر اسے کال کر لی۔ ماں سے اتنا ناراض ہو کہ ملنے تک نہیں آ سکتی؟ وجاہت کے ساتھ آ جاؤں؟ ان کی باہر بات وجاہت سے شروع ہو کر وجاہت پر ہی ختم ہوتی تھی۔ میں خود آ سکتی ہوں، آپ کے بھانجے نے انگلی پکڑ کر راستہ نہیں بتانا مجھے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ امی خدا کے لیے بار بار وجاہت کا نام نہ لیا کریں، میرے داماد کی اگر انگلی پکڑو گی تو وہ تمہیں یقیناً صحیح راستے پر لگا دے گا۔ مرد کی پیروی کر کے ہی عورت صراط مستقیم تک پہنچ سکتی ہے بیٹا۔ امی آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی مجھے آپ اور نگہت خالہ دونوں ایک جیسی لگتی ہیں۔ جس طرح وہ اپنے بیٹے پر ہر وقت بھاشن جھاڑتی رہتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ کو بھی عادت ہو گئی ہے۔ حالانکہ آپ کو فرق جان کر جینا چاہیے کہ ان کا بیٹا بالکل نکما ہے اور آپ کی بیٹی بزنس وومن۔ اس کی بات پر وہ ہنستی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میری بزنس وومن کا لنچ میرے ساتھ کر لینا،
اور ہو سکے تو اپنی خالہ کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ اور دوسری دوپہر وہ نگہت خالہ کے ساتھ امی کے گھر تھی۔ نامحسوس طریقے سے اس نے خالہ سے پوچھ ہی لیا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ اور انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ میرا بیٹا تمہارا شوہر ہے میری جان، اس بات کا علم تو تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ صبح سے کہاں تھا، کبھی کبھی تو وہ رات کو بھی اٹھ کر چلا جاتا۔ لیپ ٹاپ پر کیا کیا کرتا تھا، رات دن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ آپ کے بیٹے کو عیاشی کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ بات کرتے وہ موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ زین کی کال آ رہی تھی اور وہ اسے بات کر کے بتانا چاہتی تھی کہ وہ امی کے گھر جا رہی ہیں۔ ابھی تک تو زین نے اس پر مسلسل پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ کسی بھی صورت وجاہت کے قریب نہیں جائے گی۔ انہیں صرف انتظار تھا تو رخسانہ بیگم کے دستخط کا کہ وہ سب کچھ کب اس کے نام منتقل کر دیں، اور اس روز اس کا انتظار بھی ختم ہو گیا۔ باقاعدہ طور پر وکیل کو بلا کر رخسانہ بیگم نے تمام کاغذات دستخط کرتے ہوئے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ یہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ وجاہت اور اس کے درمیان تعلقات ہیں، یا اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ رات میں وجاہت سے بغیر پوچھے وہ وہیں رہ گئی، حالانکہ رخسانہ بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ نگہت بیگم کے ساتھ ہی گھر واپس جائے۔ اور اس روز اس نے پہلی بار انہیں کھڑی کھڑی سنا دی، امی بس میں جو کچھ چاہتی تھی مجھے مل چکا ہے، اب مجھے فورس نہ کریں کہ میں وجاہت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کی طبیعت تو اس روز سے ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس روز وہ ہردرمی دکھا کر زین کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ زین اور اس نے مل کر کسی کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا۔ وجاہت اسے ملنے کے لیے آیا، لیکن رخسانہ بیگم کی بگڑی ہوئی طبیعت دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں بیٹا، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خالہ جان ہمیشہ کی طرح وہ پرسکون تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس کے بارے میں کسی کو آگاہی دینا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور اس روز بھی رخسانہ بیگم کو پرسکون کر کے وہ گھر واپس چلا آیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب ہی وہ واپس آئی۔ زین ہی اسے دروازے پر اتار کر گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا منتظر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے پوچھا۔ کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے گئی تھی، پرس رکھتے ہوئے اسے مختصر جواب دیا اور پلٹنے لگی جو وجاہت نے سختی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ رات کی اس پہر کون سے کلائنٹ سے ملنے گئی تھی اور کس کے ساتھ؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے وجاہت صاحب، اس کے غصے سے بھرے ہوئے چہرے کو اگنور کرتے ہوئے وہ کہہ گئی، اور اس کی اس بات نے وجاہت کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ میں اگر تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ تم سنبھل جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے تمہارے چال چلن کا، اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بس آج رات، ہو سکتا ہے کل میں پیپرز تیار کروا لوں اور اس کے بعد علیحدگی۔ اور وجاہت نے بغیر کچھ دیکھے سختی سے اس کے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ ایک مرد کی مردانگی کو للکارنا ایک عورت کے لیے آسان ہے، لیکن اسے برداشت کرنا نہایت مشکل ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج رات کا وقت میرے پاس ہے، تو آج رات میں تمہیں اپنے قریب کر کے تمہیں یقین تو دلا دوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میرے علاوہ تم پر اتنا حق کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے وہ بے تحاشا اس پر جھکتا چلا گیا اور وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ خبردار میرے قریب مت آئیے گا، میں بہت شور مچاؤں گی۔ ہاں تو مزہ آ رہا، شور جتنا تمہارا دل چاہے مچاؤ، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس کمرے کی دہلیز نہیں پھلانگے گا، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ میری شرافت ہے کہ میں نے ابھی تک تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس روز وہ اس پر قابض ہوئے۔ اس کی ضد توڑنے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ اس پر اپنی محبت کا اثر چھوڑتے ہوئے وہ اسے حاصل کر رہا تھا، اور وہ پراتی رہ گئی۔ کافی دیر تو وہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن جب بات حد سے بڑھی تو اس نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے خود کو اس کی پناہوں میں دے دیا تھا۔ شوہر کی محبت کے آگے تیسرا شخص اتنا بے وقت ہوتا ہے کہ اس وقت زین شاہ کی محبت کہیں دور کھڑی اپنی بدنصیبی پر ماتم منا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ دیر تک روتی رہی، لیکن وجاہت اس پر ایک نظر ڈال کر سونے کے لیے لیٹ۔ آج کے بعد اگر علیحدگی کا نام لوگی تو میرا کوئی اور روپ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن وہ اسے محبت کرتا تھا، اسے منانا جانتا تھا۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیسے اپنی محبت سے قائل کرنا ہے، اور آج اس کا ارادہ تھا کہ اس کے پیچھے ہی اس کے آفس جائے گا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ اسے اپنی ضد پر چھوڑ دینا اسے اس کے حال کے حوالے کر دینے کے مطابق ہے، کیونکہ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب ہی وہ گاڑی لے کر اس کے آفس نکل گیا۔ باہر اس نے خود کو روحا کے شوہر کے طور پہ متعارف کروایا تو کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پایا، اور وہ سیدھا اس کے آفس چلا گیا۔ دروازہ کھول کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ کرسی کی پشت پر ایک بازو رکھے اس پر جھکا ہوا زین اس کی اس قدر قریب تھا کہ ایک ہی نظر میں اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ لڑکی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا، وہ جو اس کے نکاح میں تھی، جس پر وہ حق رکھتا تھا؟ کوئی اور اس پر حق ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، لیکن زین نے اپنی پوزیشن کو سنبھالے رکھا، جبکہ وہ اچھا خاصا گڑبڑا گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لہجے کو سخت رکھا۔ اپنی بیوی کے آفس میں آیا ہوں، اس کے بارے میں معلومات لینے، دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کام کی سنجیدگی کیا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا، اور زین نے اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ شرم آ رہی ہوگی، اپنا بھی کوئی آفس ہوتا، کام ہوتا، اپنے بارے میں بات کرتا۔ ویسے وہ مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بیویوں کا کھاتے ہیں، اور اس کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ شوہر پھر بھی بہتر ہوتے ہیں۔ مجھے تو ان لفنگے اور باشوں پر حیرت ہوتی ہے جو کسی کی بیوی کے پیچھے اپنی جوانی کے خواب برباد کرے ہیں، حالانکہ انہیں یقین ہے کہ آخر میں انہیں کچھ نہیں ملنا۔ اور زین کی رنگت بے تحاشا سرخ ہوگی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ روحا تمہاری بیوی نہیں، تمہاری منکوہ ہے۔ اس کا لہجہ سخت تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ یہ بھی تمہیں جھوٹی تسلی روحا نے ہی دی ہوگی۔ زین کے تاثرات دیکھنے والے تھے، وہ تو بس تذبذب کا شکار تھی۔ کبھی انگلیاں مروڑنے لگ جاتی تو کبھی لبوں کو کچلنا شروع کر دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ شخص کون سا بہر پال رہا ہے۔ زین کے سامنے اسے ذلیل کر کے، آپ گھر جائیں، وجاہت یہ میرا آفس ہے، کوئی میدان جنگ نہیں ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی دشمنیاں نکالنے لگ جائیں۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم نے اسے اپنا شوہر مان لی ہے؟ تم نے مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ یعنی کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو؟ زین کا رخ اس کی جانب تھا۔ میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی، ابھی چپ ہو جاؤ پلیز۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر صورت یہاں شانتی بنی رہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شخص اس کے سکون کو بہت بری طرح برباد کر چکا تھا۔ کب بتاؤ گی بیچارے کو؟ ابھی بتا دو۔ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے مسکرایا، اور زین نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ خبردار، اگر تم نے ہماری بات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے کہ اپنی بات کو مکمل کرتا، اس کے گھومتے ہوئے ہاتھ نے زین کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے زین شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ وہیں ساکت رہ گیا، چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ، جبکہ پاس کھڑی روحا منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا ایک گھونسا اس قدر شدید تھا کہ زین جرأت ہی نہیں کر پایا۔ اس نے زہر بھری نظر روحا پر ڈالی تھی، اور پھر وجاہت کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں، یاد رکھنا تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، اور اگر میری بیوی کے آس پاس نظر آئے دوبارہ تو پھر تمہارا منہ توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ دیکھتے رہنا ساری زندگی۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اس روز اس نے زین سے بہر پا لیا، اور زین روحا سے ناراض تھا۔ روحا تو جلی پیر کی بلی کی طرح سلگتی رہ گئی۔ اس نے وجاہت سے بھی جھگڑا کیا تھا، لیکن اس شخص پر رتی برابر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ 2 دنوں کے لیے وہ شہر سے باہر جا رہا تھا، لیکن روحا سے زین نامی بلا کو دور کر کے اس کی جانب سے مطمئن ہو کر وہ مسلسل زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زین اس کی کسی بھی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ شدید غصے میں بلا کر اس شام وہ اس کے فلیٹ چلی گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم مجھ پر غصہ کیوں نکال رہے ہو زین؟ وہ روحا سی ہو گئی، اور زین نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ تمہارے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا چکا ہے، اور تم ابھی تک اس کے ساتھ ہو۔ زین نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ شدید تذلیل کے احساس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ جب تک وہ مجھے علیحدہ نہیں کر دیتا، میں مجبور ہوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور اس نے سختی سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تم اس کے قریب گئی مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد، میرے سر کی قسم کھا کر بھی تم اس کے قریب گئی۔ اس رات کو بھول جاؤ زین، سمجھو وہ زبردستی تھی، میں بے بس ہو چکی تھی۔
تو میرے لیے کیوں نہیں بے بس ہوتی تم؟ جب مجھے خود سے دور دھکیلنے کی بات آتی ہے تو تم شیر بن جاتی ہو، اور اسے تم نے پوری رات اپنی باہوں میں رکھا۔ کیسے آخر کیسے؟ اس کی دھاڑ نے در و دیوار کو ہلا دیا۔ وہ خود کام کر 2 قدم پیچھے ہوگی۔ تم پاگل ہو چکے ہو زین، تم جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر اپنی محبت کا ثبوت دو۔ میں کل تمہارا انتظار کروں گا، کل رات 11 بجے کے قریب تمہارے گھر کے سامنے۔ تم سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہر ایک چیز کو پس پش ڈال کر میرے ساتھ آؤ گی، فرار ہو کر، اور اس کے لیے نوٹ لکھ کر آؤ گی کہ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ اس کے لیے وجاہت حسن کو چھوڑنا آسان تھا، لیکن ماں کو اس طرح وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ماں اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ شخص بھی آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ چاہے وہ کہہ دیتی وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے پاتال سے بھی کھینچ نکالتا۔ بولو ہاں یا نہ؟ دیکھو، اگر تم انکار کرو گی تو آج کے بعد میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اور اس نے تڑپ کر زین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زین شاہ ایسا خسارہ تھا جسے اپنی زندگی میں تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ساتھ آؤں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ نکاح سے پہلے تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ ہم تب تک فرار رہیں گے جب تک کہ وہ مجھے خود سے علیحدہ نہیں کر دیتا۔ اس کے بعد ہی میں تم سے نکاح کروں گی۔ اور زین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دیٹس مائی گڈ۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے تو شاید کبھی بھی وہ یہ قدم نہ اٹھاتی، لیکن بعض اوقات جذبات ہم پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر وہ قدم اٹھا لیتے ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کہاں تھی کس کو کچھ علم نہیں، لیکن ایگت بیگم نے جس وقت اسے کال کی وہ سب کو چھوڑ کر واپس چلا آیا تھا۔ وہ کہاں جاتی ہے؟ اگر اسے یہ نہیں بھی معلوم ہوتا تو رخسانہ بیگم کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا نمبر بھی مسلسل آف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک وہ گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ نگہت بیگم نے چپ چاپ وہ نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پہلی بار زندگی میں سے معلوم ہوا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا کہ بے بسی اور لاچاری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا یہ کم بدنامی تھی؟ لوگ کیا کہتے ہیں وہ شخص جو بیوی کو نہیں سنبھال پایا؟ حالانکہ اس نے صرف شرافت دکھائی تھی۔ سر پکڑ کر وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ امی، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، میں معلوم کر لوں گا وہ کہاں ہے، لیکن اس کے بعد میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، کیونکہ ساری زندگی میں اس بات کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا کہ میری بیوی کسی اور کے لیے میری دہلیز کو عبور کر کے چلی گئی۔ زین اسے لینے آیا تھا۔ وہ زین کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی اور جانے سے پہلے اس نوٹ میں درج کر گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں اور اسی وقت واپس آئے گی جب وہ طلاق دے دے گا۔ زین اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا۔ کیا میں یہیں رہوں گی؟ اس کے سوال کے لہجے پر زین نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تو اور کہاں رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ لمحے بھر میں زین کے لہجے کو کیا ہو گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کسی بھی فلیٹ میں رک جاتی ہوں یا تمہارے گھر؟ اور اس کا بازو پکڑ کر وہ اندر لے گیا۔ تمہیں لگتا ہے اس کے ساتھ رات گزار کر تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم میرے گھر رہ پاؤ، شاہ خاندان کی بہو بن پاؤ؟ اس کا چہرہ لمحے بھر میں زرد ہوا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو زین؟ ہمارے درمیان یہ انا کب سے آ گئی؟ زیٹ، ہٹ دھرمی، یہ بات گزر چکی ہے۔ اور تم؟ اور زین نے اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہمارے درمیان سے یہ بات کبھی نہیں جا سکتی، اور مت سوچنا کہ کبھی تم شاہ خاندان کی بہو بنو گی۔ پہلے کی بات اور تھی، سوچا جا سکتا تھا، لیکن اب صرف اور صرف اس سے نیچا دکھانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں رکھا ہے۔ جس وقت وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دے گا اس وقت میں تمہیں آزادی بخش دوں گا۔ اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہم ایک خوبصورت زندگی کا خواب دیکھ چکے ہیں۔ زین، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا تھا، اور زین نے انہیں ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ عورت میرے ساتھ وفا نبھا پائے گی جو اپنے شوہر کی سکی نہیں بن پائی، جو میرے کہنے پر اپنے شوہر کی دہلیز کو پار کر آئے؟ وہ لمحے بھر میں بدل گیا تھا، اور وہ شخص جو تمہیں پا لینے پر فخر کرتا پھرتا ہے، اس کا فخر اور غرور بھی توڑنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے توڑ کر چیلنج کرتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہوں گا کہ آج کے بعد زین شاہ سے مقابلہ لگانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ نہ جانے وہ کتنے دن فارم ہاؤس کے اس کمرے میں سسکتی رہی،
زین کا رویہ، اس کا ٹارچر کرنا، ذہنی اور جسمانی اذیت، اسے تو اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ جانے وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر پائے گی یا نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ شخص خاموش تھا۔ اگر وہ اس کے گھر سے چلی گئی تھی، اسے پتہ تو لگانا چاہیے تھا۔ وہ جانے انجانے میں اس کی منتظر تھی۔ دل نے شدت سے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ایک بار مل جائے تو پھر کبھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ اس کا وہ منت سماجت کرتا ہوا لہجہ، اس کا وہ دیوانگی سے دیکھتے رہنا، وہ سب کچھ اس کے ذہن کی سکرین پر چلتا تو وہ گھٹنوں پر سر جما کر رو دیتی۔ ان 2-3 دنوں نے ہی اسے بحال کر دیا تھا۔ بلا کر اس روز زین شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ ان پر دستخط کرو، خلا کے پیپرز۔ لیکن میں اپنے شوہر سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اس نے پہلی بار زین کے سامنے وجاہت کو اپنا شوہر کہا تھا اور زین نے سختی سے اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ طلاق نہیں لوگی تو جان سے جاؤ گی۔ میں تمہیں اس قابل کر دوں گا کہ وہ خود تمہارے منہ پر طلاقیں مار کر تمہیں خود سے دور کرتے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر زین کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ چہرہ، پھٹے ہوئے ہونٹ، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ زین کی اتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنا رہا۔ چاہے میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا کرے گا یہ تمہیں سوچ لینا چاہیے۔ اور زین نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہے محبوب کی باہوں میں آ کر شوہر کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس شوہر سے مجھے ڈرا رہی ہو جو خود کام کاج کرنے کے قابل نہیں۔ اس روز اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اس نے پہلی بار چاہا تھا کہ خدا اسے موت دے دے، لیکن دوبارہ اسے وجاہت حسن کے سامنے نہ جانا پڑے۔ وہ کس منہ سے اپنی محبت کا بھرم لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھے گی؟ خلا کے پیپرز پر زین نے دستخط کروا لیے اور وہ پیپرز وجاہت کو بھیج دیے تھے، اور شاید وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس شام ایسے ہی دھند چھائی ہوئی تھی جیسی دھند اب اس کے دل پر چھا گئی تھی۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ زین بھی یہی تھا۔ اس فارم ہاؤس کے متعلق اور کوئی نہیں جانتا تھا، بس زین، اور کبھی کبھار وہ یہاں اس کے ساتھ آیا کرتی تھی، لیکن تب معاملات اور تھے۔ اسے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ سہم گئی، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ جب زین اندر داخل ہوا اور سختی سے اسے گردن سے دبوچ کر اس کی کنپٹی پر ریوالور جما دیا۔ تو تمہارا عاشق یہاں تک پہنچا ہے، لیکن آج تم اسے مردہ حالت میں ملو گی۔ وہ شدید خوف کا شکار تھی، لیکن پھر بھی ایک طنزیہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالنا نہیں بھولی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ زین کچھ کہتا، دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آج وہ کسی اور حیثیت سے اس کے سامنے کھڑا تھا، باوردی، ہاتھ میں ریوالور تھامے، زین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ آج بھی اسے میری بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، جو بیوی ہونے کا سارا بھرم ہی توڑ کر آئی تھی، جو بیوی کہلانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے ہم اتنی آسانی سے اسے جانے دوں گا؟ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا تمہارے سامنے۔ زین بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا، لیکن وہ بس پیاسی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وردی پر لکھا ہوا نام وہ صرف وجاہت حسن نہیں تھا، بلکہ میجر وجاہت حسن تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، لیکن اس شخص نے ایک نظر بھی اس کے چہرے پر نہیں ڈالی تھی۔ زین کیا دہرا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ سب کچھ بھول گئی۔ اسے یقین تھا زین اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آج اس کے ہاتھوں ماری جائے گی اور اس کا انت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ محبت میں دغا دینے والے لوگوں کو وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس ٹوٹی بکھری حالت والی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کا یہی اگنور کرنا ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اچانک ہی فضا میں دھماکے دار آواز گونجی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ موت اس کی آنکھوں کو بالکل سامنے کھڑی تھی اور اگلے ہی لمحے خاموشی چھا گئی، ایک گہرا سناٹا جس میں صرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اور پھر اس کی گردن سے زین شاہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ارد گرد سے اسے گھیر لیا گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر روحا کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے اٹک آئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شوہر کا متبادل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شوہر چاہے جیسا بھی ہو، لیکن پھر بھی بیوی کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اگر آپ ایک بار کسی شخص سے منسلک ہو جاتے ہیں
تو اسے فرار حاصل کرنا، دل میں کسی اور کو بسانا نہ صرف منافقت ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر صرف گہرے سکون میں تھی۔ رخسانہ بیگم اس کے قریب بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھول کر انہیں دیکھا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک جال سے نکل کر بھی وہ زندہ ہے۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھام کر ان پر سر رکھتے ہوئے بے تحاشا رو پڑی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، اس سے بڑھ کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ شاید میں قابل معافی نہیں ہوں امی، لیکن بس ایک آخری بار۔ اور وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ ماں تھی، اپنی نرم آغوش میں اسے لپیٹ کر اس کے ماتھے پر بوسے دے دیے، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے روتی آنکھوں سے سر اٹھا کر پوچھ ہی لیا تھا، امی، وجاہت؟ ان کی خاموشی سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے بھی نہیں لگتا تھا وہ قابل معافی ہوگی۔ اپنا ایک ایک جرم اس کے ذہن پر نقش تھا۔ دوسرے روز نگہت بیگم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں اور ان کی آگوش سے لپٹ کر بھی وہ بس رو پڑی۔ سارے گناہ اس کے ذہن پر رقم تھے۔ اگر ہمارے ارد گرد مخلص رشتے ہوں تو بھی پروردگار کا بڑا شکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی احسان خداوندی ہے۔ اس کی ماں نے انتخاب میں غلطی نہیں کی تھی۔ اس کے باپ نے مرتے وقت یہی چاہا تھا کہ وہ زبیر شاہ سے اپنی پارٹنرشپ ختم کر لیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی لا علمی اور مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اپنے سارے زخموں کو منمل کرتے ہوئے اس پارٹنرشپ کو ختم کر دیا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ کر سکتی تھی اس نے وہاں وہاں سے تاک کر ان کے نقصانات کیے تھے، اور انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زین تو پہلے ہی پولیس کی حراست میں تھا۔ ان سب چیزوں سے مطمئن ہو کر اب سب سے بڑا مسئلہ تھا وجاہت۔ وہ وجاہت سے ملاقات کرنا، اسے منا لینا، اور اس روز اپنا سامان سنبھالتے ہوئے وہ گھر واپس چلی گئی۔ نگہت بیگم نے بھی معذرت کر لی تھی کہ اس معاملے میں اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ وجاہت بہت صدمے میں ہے۔ اس نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا۔ اس رات وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں ہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ واپس پلٹنے لگا جب اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میری ایک آخری بات سن لیں؟ اور وجاہت نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجا لیے تھے۔ میں سن رہا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے چھونا ضروری نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ گئے۔ ساری انا، ساری برتری، سب کچھ خواب میں مل گیا تھا۔ سامنے وہ شخص کھڑا جس نے آپ کی ذات پر اتنے احسانات کیے ہوں، اور آپ پھر بھی اس کے مجرم ہیں، تو چپ چاپ اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کریں۔ آنسو ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے اور اس نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کر دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو چپ چاپ مجھ سے اپنی راہیں جدا کر لو، کیونکہ میں تم پر بوجھ کی طرح مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے انداز میں بھی دکھ تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری زندگی کی آخری اور سب سے بڑی غلطی سمجھ کر اپنے دل کو بڑا کر لیں۔ اور وہ بھلا کیسے اسے اپنے سامنے رونے دے سکتا تھا، جسے چاہتے ہوئے نہ جانے کتنے برس بیت گئے تھے۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد مجھ سے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو کہ تمہاری نظر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میرا سب کچھ صرف آپ سے منسلک ہے۔ اور وجاہت اس اقرار پر سرشار ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے کتنا انتظار کیا ہے؟ وہ حقیقتاً رو پڑا، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر۔ وہ تو پہلے ہی رو رہی تھی۔ میں نے ایک طویل عرصہ انتظار کیا ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے، اپنی خواہشوں کو تکمیل کے لیے، اور بالآخر آج میں نے پا لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا شکر گزار ہوں پروردگار کا۔ اور اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا تھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو ایک بار اقرار کر کے دیکھ لیتے میجر صاحب، کیا پتہ بات بن جاتی۔ وہ شرارت سے بولی، اور اس نے گھما کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے لب روحا کی گردن پر سرکتے جا رہے تھے۔ تو پھر ابھی کر لیتے ہیں اقرار، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اور وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ کبھی کبھی قسمت مہربان ہوتی ہے،
کبھی کبھی ہاتھوں سے کھوئے ہوئے شخص کو دوبارہ پانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ جو کچھ ایک بار تھا کر دیا گیا ہے، اسے سنبھال کر رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی تو فیڈ بیک دینا لازمی سمجھیں۔ شکریہ۔